آج انشاءاللہ غصے کے موضوع پر بات کریں گے کہ غصہ اسلام میں کیوں حرام ہے۔ غصہ انسان کے لیے نہایت ایک مضحر چیز ہے، کیونکہ غصے کی حالت میں انسان نارمل نہیں رہتا۔ غصے کی حالت میں انسان بالکل جو غصہ ہے وہ انسان کی جو عقل ہے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی المکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کو غصہ آئے تو اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر تم بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اور فرمایا کہ جب غصہ آئے تو اپنے جسم پر پانی ڈالو، وضو کر لو، تو جو پانی ہے وہ غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ہر شخص اپنے اندر پتہ نہیں کتنا غصہ بھرے ہوئے ہے۔ ہر شخص کہتا ہے تو میرے غصے نو نہیں جاندا، میرے اندر کتنا غصہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور انسان کا تکبرانہ لہجہ، انسان کا غرور، اور اللہ کا قرآن کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا، کمزور۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے انسان کو یہ اتنا چھوٹا اور صغیر اور حقیر ہے کہ ہم نے اس کو نطفے سے، ایک گندے نطفے سے اس کو پیدا کیا۔ لیکن انسان کی باتیں سن کر انسان اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ، اتنا برتر اور اتنے غصے والا، اللہ نے قرآن میں فرمایا والشمس وضحاها، اللہ اکبر، قسم ہے سورج کی۔ اب آپ لوگ دیکھتے ہو کہ سورج ایک جگہ سے چلتا ہے، طلوع ہوتا ہے اور گزرتا پورا دن اپنا سفر کر کے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، لیکن کبھی بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، کبھی بھی اس نے یہ نہیں کہا چلو آج ہم کچھ نیا ٹرائی کر لیتے ہیں، چلو آج میں تھک گیا ہوں تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مفسرین نے لکھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا قسم اٹھانے کا یہ مقصد تھا کہ سورج کو اللہ نے حکم دے دیا کہ تو نے یہاں سے چلنا ہے اور وہاں پہ غروب ہونا ہے، اور اس کے اندر کتنا غصہ اور طاقت اور اس کے اندر کتنا زیادہ لاوا آگ بھری ہوئی ہے کہ 14 کروڑ کلومیٹر دور ہونے کے باوجود زمین سے ہم دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم گرمیوں میں دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے، ہمارے جسم کو جھلسا دیتی ہے دھوپ۔ اس قدر گرم اور اس قدر طاقت والا سورج بھی اللہ تعالیٰ فرماتے میرے متحد ہے، میری بات مانتا ہے، جو میں اس سے کہہ دوں وہ کرتا ہے، میں نے اسے جس کام پر لگا رکھا ہے اس سے ٹس مس نہیں کرتا۔ مگر یہ انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھے بیٹھا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں، اور میرا جو غصہ ہے وہ کوئی میرے غصے سے بچ نہیں سکتا، یعنی کہ اس زمانے کا خدا بنا بیٹھا ہے، اس دنیا کا انسان خدا بنا بیٹھا ہے کہ آپ اکثر دیکھتے ہو کہ دو شخص آپس میں لڑ پڑتے ہیں، گفتگو ہو رہی تھی، بحث ہو گئی، اور اس کے بعد انسان کو غصہ آیا تو وہ لڑ پڑے۔ اب غصے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ آپ جائیے جا کر جو زندان، جو قیدی ہیں جیلوں میں، قیدوں میں، ان سے لوگوں سے سوال کیجئے جا کر کہ آپ یہاں کیسے پہنچے، تو ان میں سے اکثر بیشتر و تر جتنے بھی زیادہ تر لوگ ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ غصہ آ گیا تھا اور کسی کو میں نے قتل کرنے کی کوشش کی، مجھے غصہ آ گیا تھا میں نے فلاں کو قتل کر دیا، مجھے غصہ آ گیا تھا میں اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکا۔ اب 5 منٹ کا 3 منٹ کا غصہ انسان کی پوری زندگی تباہ کیے بیٹھا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ 2 شخص آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، تو 2 شخص آپس میں جھگڑتے ان میں سے ایک شخص نے دوسرے کو غصے کی حالت میں گالیاں دینی شروع کر دی اور اس کا منہ سرخ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کو کہ میں جانتا ہوں ایک ایسا کلمہ جو تمہارے غصے کو ٹھنڈا کر سکتا ہے،
یعنی تمہاری اس حالت کو بدل سکتا ہے، چینج کر سکتا ہے، تو وہ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم کہہ دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو صحابہ اسے، وہ غصے کی حالت میں تھا، صحابہ اسے کہنے لگے کہ تجھے پتہ نہیں چل رہا، تو سن نہیں رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں تجھ سے؟ تو وہ کہنے لگا میں کوئی دیوانہ نہیں ہوں۔ یعنی غصے کی حالت، غصہ انسان کو معوف اس قدر کر دیتا ہے کہ اسے تمیز، لحاظ کسی قسم کا بھی، اچھا جب غصہ اتر جاتا ہے پھر انسان معافی بھی مانگ لیتا ہے اگر اس کا ضمیر زندہ ہے، پھر وہ ندامت، شرمندہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو جو غصہ ہے اس پہ کنٹرول کرنا بہت بڑی مہارت ہے۔ اگر کوئی انسان غصے کا تیز ہے تو اپنے غصے پر کنٹرول کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ پہلوان، طاقتور پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ ہے جب غصہ آئے تو اس پہ قابو پا لے۔ لوگوں سے لڑنا، ان کو پچھاڑ دینا، آپ نے فرمایا کسی کو پچھاڑ دینا جو ہے وہ پہلوانی نہیں ہے، وہ پہلوان نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے۔ لوگوں سے لڑنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہلوان نہیں ہے، بلکہ غصے سے لڑنے والا، غصے پر قابو پا لینے والا اصل میں پہلوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت کر دیجئے، مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، مجھے کچھ اچھی بات بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ بخاری کی حدیث ہے، اس نے پھر سوال کیا اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت کر دیں، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ وہ بار بار سوال کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جواب یہی دے رہے تھے کہ غصہ نہ کیا کر۔ غصے کے جو نتائج ہیں وہ بہت برے ہیں۔ آپ اپنی عزت کھو دیں گے، اپنا وقار کھو دیں گے، آپ لوگوں کے سامنے برے بن سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو غصہ آ چکا ہے اور آپ بدحواس ہو گئے ہیں، بد لہجہ ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا میں کر کیا رہا ہوں، عقل بالکل معوف ہو گئی ہے، بالکل عقل سے انسان کا کوئی تعلق نہیں رہتا جب غصہ انسان کو آپس میں جکڑ لیتا ہے، اور یہ سب کچھ کروانے والا شیطان ہے۔ اب شیطان اس چیز پہ بڑا راضی ہے کہ لڑائی جھگڑا فساد ہو بہت زیادہ۔ وہ ایک اور حدیث بھی ہے کہ شیطان پوچھتا ہے اپنے چیلوں سے کہ تم نے آج کیا کیا، تم نے آج کیا کیا، وہ کہتا ہے میں نے یہ گناہ کروایا، میں نے وہ گناہ کروایا۔ تو ایک اور آتا ہے اس کا چیلا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروائی۔ تو وہ باقیوں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو نے کوئی کام نہیں کیا۔ جب یہ سنتا ہے نا یہ کہ تو نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروائی، تو یہ تو نے سب سے زبردست، سب سے اچھا کام تو نے یہ کیا ہے کہ تو نے میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا کروایا۔ استغفر اللہ۔ تو یہ جو لڑائی ہے، یہ جھگڑے ہیں، یہ فساد ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شیطان ہم پر حاوی ہے۔ تو کل کو قیامت کے دن انسان کہے گا کہ یا اللہ یہ شیطان مجھ سے یہ کرواتا تھا، اور وہ کہہ دے گا یا اللہ میں نے تو اس کا ہاتھ پکڑ تو کہ نہیں میں نے یہ اس سے کام کروایا، میں نے تو چھوٹا سا اس کے دل میں ایک چھوٹا سا وسوسہ ڈالا تھا، یہ اس نے سارے کام خود کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہے گا خود کو مجھے نہ ملامت کرو آج کے دن، اپنے نفسوں کو ملامت کرو۔ اللہ اکبر۔ تو غصہ ایک بری چیز ہے۔ تو جب انسان کو غصہ آئے وہ کوشش کرے کہ میں اس کو پی جاؤں، میں اس غصے کو کنٹرول کر لوں، میں خاموش ہو جاؤں، میں کھڑا ہوں میں بیٹھ جاؤں، میں اپنے آپ پر پانی ڈال لوں، میں بیٹھا ہوں تو میں لیٹ جاؤں، میں اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی، سب سے عظیم ہستی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غصے پر حاوی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکبر میری چادر ہے، جو سب سے اعلیٰ بلند ذات ہو اس پر غصہ جچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میرا غصہ بڑا ہی شدید، بڑا ہی، لیکن جو میری رحمت ہے وہ میرے غصے پر بھی قابض آ گئی ہے، اس پہ بھی اس نے جو ہے وہ اس پہ بھی حاوی ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ جو غصہ ہم کرتے ہیں اس کو پی جانے کی، اور ان جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے مولا تیری رحمت سے نکلا